بے شرما، تم اپنے باپ کے سامنے سگریٹ پی سکتے؟ تم اپنے باپ کے سامنے ناچ سکتے؟ اور تم کس کا نام لے کر ناچ رہے تھے اس دن؟ وہ ڈی جے نکالتے تو میں بھی ڈی جے نکالوں گا نہیں۔ تم اگر دوسری قوموں کی تقلید کرنے لگے، یاد رکھو اپنے ہاتھ سے تم اپنی خبر کھود رہے ہو۔ ارے آقا جب آئے تو ایران کے آگ ٹھنڈے ہو گئے تھے دیوانوں، آقا جب آئے تو فارس کے آگ ٹھنڈے ہو گئے، اور تم آقا کے نام پر جلوس نکالے، تمہارے ڈی جے کی لاری میں آگ لگ گئی۔ ذرا تو شرم رکھو، ذرا تو خیال رکھو کہ تم کس کے نام کا صدقہ کھا رہے ہو۔ ان فلسطینیوں سے عبرت حاصل کرو۔ کیا 12 ربیع الاول آیا تو گانا گا رہے ہیں طلع البدر علینا۔ دنیا تم کو دیکھ کر ہنس رہی ہے، بلکہ میں تو تلنگانہ حکومت سے یہ اپیل کروں گا، کسی بھی مذہب کا جلوس ہو اس میں کوئی ڈی جے نہیں آنا چاہیے، چاہے مسلمانوں کا ہو، ہندو کا ہو، کسی کا بھی ہو، کیوں ڈی جے ہونا چاہیے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی در سمین میں اپنے والد شاہ عبد الرحیم کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کے والد میلاد النبی کو بڑا جوش و خروش سے مناتے۔ ایک وقت ایسا ان کے پاس 2 پیسے تھے، کھانا کھلاتے تھے غریبوں کو۔ ایک وقت 2 پیسے تھے تو کیا کیے، ان 2 پیسوں سے بھنے ہوئے چنے خریدے اور غریبوں میں بانٹ دیے۔ رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ شاہ ولی اللہ در سمین میں لکھ رہے ہیں کہ خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آقائے دو عالم رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بھنے ہوئے چنے رکھے ہوئے، اور آقا فرما رہے ہیں کہ عبد الرحیم تو نے بڑا نیک کام کیا یہ چنے بھنے ہوئے چنے بانٹ کر۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رسالہ فیصلہ حفظ مسئلہ میں لکھتے ہیں کہ فقیر کا مشرب یہ ہے کہ محفل میلاد میں شریک ہوتا ہوں، بلکہ برکات کا ذریعہ سمجھ کر سالانہ منعقد کرتا ہوں اور خیام میں لطف اور لذت پاتا ہوں۔ یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے لکھا۔ میرے نوجوانوں، میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، شاید آپ کو کوئی پسند نہ آئے، مگر اتنا سننے کے بعد کیا تم آئندہ سال ڈی جے کے سامنے ناچو گے؟ کیا تم اتنا سب سننے کے بعد تم آئندہ سال یا 12 ربیع الاول کو میوزک لگا کر ناچو گے؟ کتنے لوگ یہ فیصلہ کریں گے کہ آئندہ سال جب اگر میلاد کی ریلی ہم نکالنے کا فیصلہ کریں گے تو کتنے لوگ ڈی جے کو نہیں لے کے جائیں گے؟ تم کو اللہ کا واسطہ دے کر بول رہا ہوں، سوچ سمجھ کر ہاتھ اٹھاؤ، کیونکہ آج تم ہاتھ اٹھاؤ گے کل حشر کے میدان میں یہ گواہ بنے گا۔ کتنے لوگ آئندہ سال ڈی جے نہیں لگاؤ گے؟ وعدہ کر رہے ہو؟ وعدہ کر رہے ہو؟ اب ایک اور سوال کا جواب دو، اگر کوئی ڈی جے نکالے گا تو سمجھاؤ گے اس کو؟ سمجھاؤ گے اس کو؟ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو میرے بھائی، ہم ان کے غلاموں کے غلام کے پیروں کی دھول نہیں ہیں۔ ہم آقا دو عالم کی آمد کا جشن ڈی جے سے کرتے ہیں۔ ارے غریبوں کو کھانا کھلاتے، کھانا کھلاؤ، شادیاں کراؤ، کوئی خون کا عطیہ دیتے، بہت اچھا ہے۔ ساتھ تم شیطانوں کی طرح ناچ رہے ہو۔ یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو قوم اپنے تمدن، ثقافت، اپنے عقائد و نظریات، اطوار اور عادات سے بے تعلق ہو کر دوسری قوموں کی عادتوں کو اپنائے گی، تم اپنی خبر کو کھود رہے ہو۔ یاد رکھو، تم دوسری قوموں کی عادتوں کو اپنا رہے ہو۔ وہ ڈی جے نکالتے تو میں بھی ڈی جے نکالوں گا نہیں۔ تم میں یہ فرق ہے
کہ تم میں ایک اعزاز ہے, تمہارا مقام بہت بڑا ہے. تم دوسروں کو دیکھ کر نہیں, لوگ تم کو دیکھ کر تمہاری طرح بننا چاہیے. تم دوسروں کو انہوں نے ڈی جے نکالا, ہم بھی نکالیں گے. انہوں جلوس نکالے, ہم بھی جلوس نکالیں گے. انہوں ناچ رہے, ہم بھی ناچیں گے. انہوں بھی نعرے لگا رہے, ہم بھی نعرے لگائیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, تم اگر دوسری قوموں کی تقلید کرنے لگے, یاد رکھو اپنے ہاتھ سے تم اپنی خبر کھود رہے ہو. تم اپنے ہاتھ سے خبر کھود رہے ہو. حسن و جمال اپنی ذات کی جلوہ نمائی میں ہے, یاد رکھو. تم بہروپیے بن رہے ہو, بہروپیے بن رہے ہو. چار مینار کے سامنے ایک ڈی جے کا آگ لگ گئی اس کو. کیا کیسے آگ لگی؟ ارے آقا جب آئے تو ایران کے آگ ٹھنڈے ہو گئے تھے دیوانوں. آقا جب آئے تو فارس کے آگ ٹھنڈے ہو گئے, اور تم آقا کے نام پر جلوس نکال رہے, تمہارے ڈی جے کی لاری میں آگ لگ گئی. ذرا تو شرم رکھو, ذرا تو خیال رکھو کہ تم کس کے نام کا صدقہ کھا رہے ہو. تم یہ بھول جا رہے ہو کہ کل جب حشر کا میدان ہوگا, ہم سب جمع ہوں گے. جب میزان کے پاس ہمارے اعمال تولے جائیں گے, اللہ حکم دے گا کہ ہم جیسے گناہگاروں کو جہنم میں ڈال دے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ میرے امتی کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں لے کے جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر فرشتوں کو بولیں گے, نہیں, اسد الدین اویسی کو جہنم میں نہیں ڈال سکتے. فرشتے بولیں گے, اللہ کا حکم, بولے نہیں, میرے امتی کو نہیں لے جا سکتے. اللہ بولے گا دوبارہ لاؤ اس کا, پھر سے اس کے اعمال کو تولو. اعمال تولے جائیں گے, اسد الدین کے گناہ زیادہ ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں آیا کہ اپنے گریبان سے ایک چھوٹا سا کاغذ نکال کر اس میزان پہ رکھیں گے, نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اللہ بولے گا ارے اس کا تو نیکیاں بڑھ گئے, اس کو جنت میں داخل کرو. وہ آدمی خوش ہوگا, چیخ مارے گا اور بولے گا آپ کون ہیں, آپ کون ہیں جو مجھے جہنم سے بچا لیے. تو رحمت اللہ عالمین فرمائیں گے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں میرے امتی. وہ جو دنیا میں تو مجھ پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا تھا, میں اس درود و سلام کو تیرے اعمال میں رکھا اور تجھے تیرے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا. میرے بھائی نیک بنو میرے دوستو. کیا تم کو اتنا بھی تم نہیں دیکھ رہے کہ فلسطین میں 40,000 غزہ میں لوگ مارے گئے, 12 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے, گھر نہیں ہے. یہ تو ٹینٹ بہت اچھا ہے, اس میں پانی لیک نہیں ہو رہا ہے. کپڑوں کے ٹینٹ میں فلسطینی رہ رہے ہیں, کپڑوں کے ٹینٹوں میں. اور جب 11 ربیع الاول آیا تو جن کے بچے مر گئے, جن کے باپ مر گئے, جن کی ماں مر گئی, جن کی بہن مر گئی, جن کا گھر توڑ دیا گیا, جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں, جن کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے, وہ ان کپڑے کے ٹینٹوں میں جمع ہو کر کہہ رہے طلع البدر علینا, آقا کے میلاد کا جشن منا رہے ہیں. یہاں پر تمہارے گھروں کو کوئی نہیں توڑا, تمہاری ماں کو کوئی نہیں مارا, تمہارے باپ کو کوئی نہیں مارا, تمہارے سر پر چھت ہے, تمہارے پاس غریبی ہے, مگر سر آسمان تو زندگی تم نہیں گزار رہے. ان فلسطینیوں سے عبرت حاصل کرو. 12 ربیع الاول آیا تو گانا گا رہے ہیں طلع البدر علینا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ ناشکری ہے میرے بھائی کہ ہم جس کے نام کا صدقہ کھا رہے ہم اس طرح کے مظاہرے کریں گے. ایک دوسرے سے ایک محلے کا گروپ دوسرے محلے کو, انہیں کون لڑ لے رہے آپ. ارے زندہ بچیوں کو دفناتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا. لوگ قبیلوں میں لڑتے تھے, آقا نے کہا تم بھائی ہو, 2 بھائی لڑیں گے, کیوں لڑیں گے؟ نہیں تو بہت بچوں کو لے کے آ,
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ لگا رہے ہو، لڑ رہے، کبھی تو خیال رکھو، اتنی تو حیا رکھو. دنیا تم کو دیکھ کر ہنس رہی ہے، پتھر مار رہے گھروں پر. کیا کر رہے تم؟ بعض لوگ منہ میں پاکٹ ہے، منہ میں ڈال رہے ہیں. کیا ہے؟ انہیں ہنسنے کی بات نہیں ہے. سگریٹ پھونک رہے، یا رسول اللہ. تم سگریٹ پی کے یا رسول اللہ بولو گے؟ پاکٹ ڈال کر یا رسول اللہ بولو گے؟ یہ تمہاری محبت ہے؟ بے شرما، تم اپنے باپ کے سامنے سگریٹ پی سکتے؟ تم اپنے باپ کے سامنے ناچ سکتے؟ اور تم کس کا نام لے کر ناچ رہے تھے اس دن جو ہم کو حشر کے ان کی شفاعت سے ہم جہنم میں نہیں جنت میں جائیں گے؟ نوجوانوں، تم کیا گڑے میں گر رہے ہو؟ برباد ہو جاؤ گے تم اغیاروں کی تہذیب کو اپنا رہے ہو. تم کو فخر نہیں ہے تم مسلمان ہو؟ تم کو اس بات کا اطمینان نہیں ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں؟ تم کو اس بات کا غرور نہیں ہے کہ ہم جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولتے رہیں گے اس وقت تک دنیا میں قیامت نہیں آئے گی؟ کیا کر رہے تم لوگ؟ کیوں کر رہے تم یہ؟ کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ کیا تم فلسطینیوں کی طرح برباد ہونا چاہ رہے ہو؟ بولو. کیا تم لیبیا میں جو بربادی ہونا چاہتے ہو؟ کیا تم کو دکھ نہیں رہا ہے اطراف میں تمہارے کیا ہو رہا ہے؟ مگر نہیں، حیدرآباد میں تمہاری طاقت سیاسی جماعت ہے، تمہاری دعاؤں سے تو ہم جو چاہے کر لیں گے. نہیں نوجوانوں، بدلو اپنے آپ کو. اگر تم نہیں بدلے تو یاد رکھو تم اپنی خبر کو کھود رہے ہو، تم غیروں کی تہذیب کو اپنا رہے ہو. ارے کم سے کم جلوس میں تو ڈی جے نہیں، بلکہ میں تو تلنگانہ حکومت سے یہ اپیل کروں گا، کسی بھی مذہب کا جلوس ہو اس میں کوئی ڈی جے نہیں آنا چاہیے. چاہے مسلمانوں کا ہو، ہندو کا ہو، کسی کا بھی ہو، کیوں ڈی جے ہونا چاہیے؟ ریلیجیس پروسیشن میں ڈی جے کا کیا کام؟ اگر کسی کو ڈی جے ہونا تو جاؤ، جا کے ان کلبوں میں بیٹھو جہاں پر فحشہ حرکتیں ہوتی ہیں، جہاں پر رنگا ناچ ہوتا ہے. مگر کم سے کم میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی، ہمارے آقا رحمت اللہ عالمین کا نام لے کر تو تم مت ناچو. ایسا اچھل رہے ہیں. کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ تم اس طرح اچھل رہے ہو. ارے تم کو اچھلنا اس وقت ہے جب تم کسی ایک ولی کے سامنے بیٹھ کر اپنے دل پر ضرب مارو، اللہ اللہ اللہ. جب تم کو معلوم ہوگا یہ دین کیا ہے،